میں نے پوری دنیا میں مجالس کی ہیں، لیکن باخدا آج مجھے اپنے شہر کراچی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں کھڑا ہوں، کیونکہ ان روشنیوں کا، ان لال روشنیوں کا تعلق ہی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں، میں نہیں، مولوی اقبال نہیں، حسن صغیر عابدی نہیں، جتنے میرے نوحان یہاں پر آئے ہیں، موسیٰ رضوی، ہانی کمال، وحید، ریحان اور اکبر نقی، یہ علی شناور علی جی، ہم سب بچپن سے عادی ہیں، ہم کچھ سجائیں نہ سجائیں، گھر میں عزا خانہ بہترین سجاتے ہیں۔ ہمارے پاس غریب سے غریب آدمی ہو، لیکن گھر کے عزا خانے میں اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے بھی گھر کا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے پوری دنیا میں ایک ریت رکھی جو اپنے شہر کراچی سے، آج مجھ کو میکسیمم 48 سال کی نوحانی میری ہو گئی۔ اس 48 سال کی نوحانی میں میں وہ نوحان ہوں، میری فیملی وہ نوحان ہے کہ جس نے کبھی بھی 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی کراچی میں، پاکستان میں، کہ ہم آئیں گے تو پڑھیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اور مجلس مانگے تانگے سے نہیں ہوتی، مجلس دلوں سے ہوتی ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں، اب میری صرف ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ماتم کرو۔ اب یہ جو آپ لوگ تماشا لے کے کھڑے ہو، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، ہاں ویڈیو بنا رہے ہو، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ فیس بک، بیٹا کیا کرو گے؟ لیکن یہ تو سوچو کہ تمہاری اماں نے تمہیں مجلس میں کیوں بھیجا ہے؟ یہ تو سوچو، ویڈیو بنانے کے لیے نہیں۔ جب وہ کہیں گی مجلس سے واپس آئے ہو، کیا لائے ہو؟ کہنے اماں مجھے خبر نہیں، میں تو ویڈیو بنا رہا تھا۔ آپ تو یہی کہو گے کہ اماں مجھے خبر نہیں، میں مجلس میں گیا تھا، مجلس میں سارا وقت میں ویڈیو بناتا رہا، مجھے تو ویڈیو کے علاوہ ہوش ہی نہیں تھا۔ تجھے تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ چوتھے امام تیری طرف دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو بناؤ، میں منع نہیں کرتا۔ میں لاسٹ میں سب سے کہوں گا آج کہ جس کے جیب میں کیمرہ ہے وہ نکالے اور لائٹس آن کریں۔ میں ایک بڑا مخصوص الوداعی کلام آج میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر۔ میں مسلسل سفر میں ہوں، اور مسلسل سفر میں ایک عجیب کیفیت ہم تینوں پہ گزری ہے ابھی۔ کربلا سے سب بیمار پڑے، ہم اکیلے نہیں تھے وہاں پر، لیکن ہمارے حوصلے بیمار نہیں پڑے۔ تو اب جس جگہ بھی ہو اسی طرح ماتم کیا کرو۔ دیکھو یہ نشانی ہے حرم امام حسین علیہ السلام کی۔ گویا اس وقت آپ جو کربلا نہیں بھی گئے، اس وقت آپ کربلا میں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دسترخوان مجھے یاد ہے مولوی اقبال حیدر صاحب کے گھر میں، آج میرا خیال ہے 40 سال تو ہو گئے آپ کے گھر میں مجلس کرتے ہوئے سن بھائی۔ ایسے ہی مولوی اقبال صاحب کے پرسوں بیت گئے، چھوٹا سا ایک پتیلا ان کی دلہن بناتی تھی، چھوٹا سا پتیلا بناتی تھی ان کی دلہن، یہ مجلس کرتی تھی، اور آج یہ مجلس کہاں پہنچی ہے ماشاءاللہ، مومنین و مومنات، ہے نا یہ بات۔ تو ایک خاص کلام حضرت امام حسن کے حوالے سے میں پڑھوں گا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ مجلس کا تقدس یہی رہے۔ موبائل بیٹا دوبارہ نہ نکالنا، لاسٹ میں نکالو میری طرف سے۔ کبھی کبھی میں سخت جملہ اس لیے بول جاتا ہوں کہ میری عمر ایسی ہے کہ تم میرے بچوں کے برابر ہو۔ میں اس ٹائپ کی چیزیں علی شناور علی جی کی بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجلس کے تقدس کو برقرار رکھو، تقدس کو خراب نہ کرنا۔ اللہ جانے کس کے برابر میں شہزادے علی اکبر پھر، اللہ جانے کہ شام میں دیکھو کہ ایک بیوی تھی پاکستان سے، یہ معجزہ ایک ذاکر نے پڑھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، ایک کارواں کے ساتھ چلی گئی، ایک بوڑھی خاتون کارواں کے ساتھ چلی گئی، اور وہ کارواں میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی، ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ سارا کاروان ان سے عاجز تھا کہ یہ بیوی ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ ان کے بیٹے نے کہیں سے پیسے جمع کر کے اپنی اماں کو زیارت میں بھیج دیا کربلا۔ جب یہ کربلا میں قافلہ پہنچا تو دوسرے دن شام کو
इराक के बड़े बड़े लोग बड़ी गाड़ियों में शामिल होकर और उस होटल में आए और आके कहते हैं कि फातिमा नाम की बीबी कौन है। कहते हैं फातिमा नाम की बीबी कौन है। तो लोग हैरान हो गए, अरे ये नाकारा सी बीबी, इसकी वजह से पूरा काफिला लेट हो जाता है, हमेशा पीछे रह जाती है, हमेशा बैठ जाती है, ये बीबी की इतनी अहमियत। 3 गाड़ियां रुकी और गाड़ियों से उस बीबी को लेकर के आए कि चलो बीबी तुम्हें बुलाया है। बीबी को बड़ी इज्जत से गाड़ी के अंदर बिठाला और हरम इमाम हुसैन में लेकर के आए। ये वाकया का हरम इमाम हुसैन में लेकर के आए और बीबी से कहा उतरो और जाओ ज़रीफ़े, तुम्हें मौला ने बुलाया है। अब सुनो कि ये पाक बीबी उतरी, इसके हाथ में वही पोटली थी जो पोटली किसी को दिखाती नहीं थी। ये पोटली किसी को दिखाती नहीं थी। होगी कराची के गरीब की, किसी बस्ती की, किसी गरीब बस्ती की, किसी गरीब बेटे की माँ होगी। और माएँ तो सब गरीब होती हैं, माएँ सब गरीब होती हैं। ईद के दिन भी तुमको पहना देती है, खुद पुराने कपड़े पहन लेती है। कितने अमीर बाप का बेटा हो, कितना ही अमीर बेटा हो, माँ फिर भी गरीब मिलेगी। तो ये खातून ज़रीफ़े गई। अब सुनो इकबाल अदर साहब, सुनिए, ये ज़रीफ़े गई, ज़रीफ़े जाके सलाम किया और सलाम करके कहने लगे कि ये पोटली मैंने बरसों से खोली नहीं। और वो पोटली खोली और उसमें से कुर्ता निकाला और कुर्ता निकाल के ज़री के अंदर डाला, ये तेरे अकबर का कुर्ता। फिर पोटली खोली, एक छोटा सा कुर्ता निकाला, ये तेरे असगर का कुर्ता। फिर पोटली खोली तो मुट्ठी में कोई चीज बंद थी, कि हुसैन ये तेरी सकीना की बालियां। इसके बाद उस बीबी ने अपनी चादर को उतारा और चादर उतार के कहता मुझे जरूरत नहीं, ये तेरी बहन के लिए चादर। इतना रोई ज़रीफ़े, इतना रोई ज़रीफ़े कि वहीं उस बीबी की जान निकल गई और करबला में उसकी तदफीन हुई। तो आपने देखा कि कब हुसैन का बेटा, कब हुसैन का मानने वाला, कब हजरत हुर, कब मालिक अश्तर, कब हुसैन का कोई प्यार करने वाला आपकी तरफ देखे और आपकी नस्लें बामुराद हो जाए। अब जब ये वाक़या सुना था तो एक कलाम का ख्याल आया था, वो मैं पेश कर रहा हूँ। अब जो जिस जगह हो, अगर थक गए हो तो बैठ जाओ, लेकिन मातम करना भले सरों पे करना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें हल्का बनना बहुत मुश्किल होता है। जितना बन जाए हल्का, एक आध हल्का भी बन जाए बेटा, मेरे लिए बहुत है। खुदा तुम्हें सलामत रखे।